الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنما، پیغمبر، رسول بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کے اندر سے نبوت کا دروازہ بند کرنا چاہا تو آخر میں اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ کتابوں کا سلسلہ بند کرنا چاہا تو قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ قرآن کریم ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے کہ جس کے مطابق تمام انسانوں کی ہدایت ہے، جس کے مطابق تمام انسانوں کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چونکہ قرآن کریم کو اور احادیث رسول کو سمجھنے کے لیے کچھ افراد کی ضرورت تھی، تو جس طرح ایک پیغمبر اور ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھانے والا ہوتا ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی بھی وقت کے رہتے ہوئے وہ ایسے افراد تیار کرتا ہے کہ اس کے اعمال کو وہ ایسے افراد تیار کر دیں کہ اس کے اعمال کو دوسرے لوگ ان کے اعمال کو دیکھ لیں۔ وہ جو بیان کرتا ہے کہ اس کی تشریح وہ لوگ بیان کر دیں جو بعد والے ہیں ان کے لیے۔ تو یہی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور صحابہ کرام نمائندہ ہے محمد رسول اللہ کے۔ اب اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی تعلیمات کو اپنانا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس جماعت کی طرف دیکھیں جس نے یہ اعمال اترتے ہوئے دیکھے، یہ اعمال اللہ کے رسول کو کرتا ہوا دیکھا ہے، تو انہوں نے کس انداز سے اس دنیا کو اپنے لیے ڈھالا ہے یا وہ اپنا بھی اس دنیا کے لیے ڈھالے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی انسان یہ پوچھے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کس چیز کا نام ہے، تو اکثر لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ اگر اس کو چھوٹا سا کر کے بیان کیا جائے تو اسلام یہ ہے کہ وہ 5 باتیں ہیں۔ اسلام 5 باتیں ہیں: اعتقادات، ایمانیات، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاملات، تیسری بات عبادات، اعمال، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 باتیں ہیں، اور اگر ان کو اور چھوٹا کر کے بیان کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اعتقادات اور مسائل اور اخلاق، یعنی 3 چیزیں۔ اور اعتقادات کو جب اس کی تشریح کی جائے گی کہ اعتقاد ہے کیا چیز، ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کیا، تو اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک بات تو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے، یا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں توحید باری تعالیٰ۔ پھر توحید باری تعالیٰ کے اندر کئی چیز آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کے بارے میں۔ یہ 3 چیزیں اعتقادات توحید کے بارے میں آتی ہیں۔ اور دوسری بات جو عقیدے کے اعتبار سے ہے
وہ ہے رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا بندہ محمد رسول اللہ آخر میں بھیجا ہے اس کی نبوت کو آخر ماننا، اور ان پر نبوت کا دروازہ بند ہونا، یہ چیز ماننا۔ اور اسی طرح تیسری بات آتی ہے قیامت۔ قیامت کی جب دو تشریح کی جاتی ہے تو اس پہ ہم دو طرح سے کرتے ہیں علماء کرام، کہ ایک تو قیامت ہے قیامت صغریٰ۔ اللہ کے رسول کا ایک حدیث میں ارشاد ہے من مات فقد قام قیامتہ، کہ جو انسان مر گیا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان گیا تو اس کا اعمال ختم، تو اس کی قیامت شروع۔ تو ایک قیامت ہے قیامت صغریٰ کہ جو میدان حشر تک ہے، اور ایک ہے قیامت کبریٰ جو میدان حشر کے بعد جو دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، وہ اس کے بعد کی بات ہے۔ اور یہ اعتقادات میں آتی ہیں یہ سب چیزیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں ذات باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وصف، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسما یعنی اللہ تعالیٰ کے نام وہ کیا ہے، ان کی کیا تحقیق ہے، یہ چیز، اور اللہ کے رسول کی رسالت اور ان کا آخری نبی ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم نازل کیا ہے اس کا آخری کتاب ہونا، اور پھر قیامت۔ یہ ام العقیدہ ہے، یعنی یہ بالکل جڑ ہے، رأس دین کی بنیاد ہے، کہ ان پر کہ جو بھی بات کی جائے گی، جو بھی اعمال کے جزا اور سزا ملے گی، وہ موحدین اور منکرین، یعنی ہم دو چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف دو چیزیں ہوں گی، کہ کچھ لوگ موحدین ہوں گے اور کچھ لوگ منکرین ہوں گے۔ موحدین کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں دوسری زندگی عطا کی جائے گی اس کو مانتے ہیں، یہ آتے ہیں موحدین میں۔ اور منکرین جو ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعمال یہ ہے کہ جو نماز پڑھنا یہ ایک عمل ہے، روزہ رکھنا یہ ایک عمل ہے، یعنی جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ سب کے سب اعمال ہیں، وہ سب کے سب عبادات کے اندر آتے ہیں۔ اور یہی اس دنیا کے انسانوں کا، دنیا کے اندر آنے کا، دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے، ان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عبادات کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تیسری بات آتی ہے کہ ہم اخلاقیات میں یہ چیزیں ہیں کہ انسان کو ہر ایک سے نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، انسان کو غصہ آ جائے تو اس کو پی لینا چاہیے، یعنی اخلاقیات پر اگر بات کی جائے تو اس کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے۔ یہ آدمی اپنے اعتبار سے، اور اگر انسان کو یہ چاہے، خاص طور سے مسلمان یہ چاہے اپنے لیے کہ میرے اخلاق بڑے اعلیٰ اخلاق ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مطالعہ کرے، مکی زندگی کا مطالعہ کریں، اور مکی زندگی کے واقعات سنیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو ان کو سن لیں، آج کل بہت آسانی ہے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے، اور خاص طور سے اس زندگی پر زور دیا جائے جو اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، جو اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اس کو غور و خوض کے ساتھ پڑھا جائے، سنا جائے، تو ہمارے اندر دین، ہم میراثی ہیں، ہم میراثی مسلمان ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ داداؤں کو یہ اس بات کی سمجھ بوجھ دی کہ وہ ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا، لیکن مقدر ہمارا یہی تھا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی بات مقدر کی ہے، تو کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ہمیں بھی اسی نہج کو لے کے آگے چلنا ہے، ہمیں بھی اسی طریقے کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے
مسلمین کا خطاب عطا کیا، ہمارے لیے اللہ کے رسول کی امت میں اعزاز ہونے کا ہمیں اعزاز بخشا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو غیر اللہ کی طرف لگا دیا، ہم نے اپنے آپ کو غیر کے طریقے پہ لگا دیا۔ تو یہ کوئی اس مشن کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور تمہاری زندگی میں تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہیں اس اسلام کی سمجھ بوجھ عطا کر دی، تو اسی مشن کو تمہیں آگے لے کے چلنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ آگے بات آتی ہے کہ ہم ایمان، اعمال، اخلاق اور معاملات میں کہ ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے گھر کے معاملات کیسے ہوں، ہمارے گھریلو زندگی کیسی ہو، ہماری باہر کی زندگی کیسی ہو، اس کے اندر لڑائی جھگڑے فساد تو نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہماری جو دنیا کے اندر اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہ اپنی ذاتی اعتبار سے کوئی دشمنی نہ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے اگر کہا جائے کہ دین کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دین کے دشمن بھی دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ اس طرح کے ہیں کہ وہ ضال اور مضل ہیں، یعنی وہ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ گمراہ یعنی وہ اعتقادات پر حملہ کرنے والے ہیں، عقائد کو خراب کرنے والے ہیں، ضال اور مضل۔ اور دوسری چیز آتی ہے زار اور مضر کے نقصان دینے والے ہیں، وہ ہمارے اعتقادات پر تو حملہ نہیں کرتے، ہمارے عقائد پر حملہ نہیں کرتے، ہمارے اعمال پہ حملہ کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے کہ معلوم نہیں کس طرح نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ آمین بالجہر نہیں کہہ رہا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کہ یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نقصان ہمیں زیادہ کس سے ہے، نقصان ہمیں زیادہ کس سے ہے کہ جو ضال ہے، مضل ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے اور ہمارے پڑوس میں رہتا ہے لیکن کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، کبھی کسی کا عقیدہ خراب نہیں کرتا، اور تو اور جو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اگر اس کا کوئی راستہ ہے تو اس کی صفائی کرتا ہے کہ بھئی یہاں کو مسلمان گزریں گے وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ اور ایک ہے کہ وہ ہماری مسجد میں بھی آتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن پریشان کرتا ہے، کبھی کسی کو کچھ کہتا ہے، کبھی کسی کے نمازوں کے اندر خلل ڈالتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ کون سا، نقصان دہ ظاہر سی بات ہے جو ہمارے اعمال میں خلل ڈالے گا وہ نقصان دہ ہے۔ ایک ہمیں کیونکہ ہمیں اپنوں سے مطلب ہے، ہمیں غرض ہے اپنوں سے، ہمیں اپنوں کو سدھارنا ہے، ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ آج اس طرح سے ہے جیسے دوپہر میں سورج پورا اپنی شان، اپنی تاب اور اپنی آگ کے ساتھ بالکل سورج چمک جاتا ہے، تو دین اسلام بالکل اسی طرح ظاہر ہو چکا ہے آج۔ تو اس کی یعنی ایمان لانے کی کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تم یہ اس کے اندر تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، کسی انسان کو اٹھا لیں تو کسی سے پوچھ لیں، کتابیں اتنی مہیا کر دی ہیں اور قرآن کریم کی تشریح، احادیث رسول کی تشریح اور توضیح اس طرح سے سمجھا دی گئی ہے کہ انسانوں کو اب کسی سے سننے کی یا کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی بمعنی کر ایمان کے۔ ہاں، اعمال کے اندر اور مسائل کے اندر ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا اپنا گھریلو معاملہ ہے، مسائل کا وہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ دین شریعت کو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں چلنا کس طرح سے ہے، تو یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ ہمیں صرف دو چیزوں کو پہچاننا ہے کہ ہمارے لیے دینی اعتبار سے کون سا نقصان دہ ہے اور کون سا ضال اور مضل ہے، گمراہ ہے، جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
اس کی مرضی ہے کہ وہ ایمان کے اندر آئے یا نہ آئے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ دین ہے، دین اسلام ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ یہ کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو لے آیا اور وہ اس نے محبت میں آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ اس کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ پھر اپنے دین اور دھرم میں پہنچے گی، تو کہاں کا مسلمانی؟ تو یہ کیونکہ وہ جو ایمان اگر غیر لا رہا ہے تو وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اگر لا رہا ہے، اسلام کی صفات کو دیکھ کر لا رہا ہے، تو وہ مومن ہے اور مسلمان ہے۔ اور اگر وہ کسی کی محبت میں، کسی کے معشوق عاشقی میں اور وہ ایمان لاتی ہے تو وہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ گویا کہ اگر وہ دونوں آپس میں میاں بیوی کی طرح رہے ہیں تو وہ گویا کہ حرام خوری کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے وہ اس کی محبت میں آئی اور لیکن وہ پھر بالکل ایسے رچ بس گئی، یقیناً اس نے دل اور دماغ کے اندر ایمان اور اسلام کو بٹھا لیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ دین ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے۔ آسان یہ عمل کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے تو آسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ مشکل نہیں ہیں، احکامات مشکل ضرور ہے۔ اور جب مشکل ہے اسی لیے تو جنت کا وعدہ ہے، مشکل ہے تو جنت کا وعدہ ہے، اور اگر مشکل نہ ہوتا پھر جنت کا وعدہ کیوں ہوتا؟ لامحدود زندگی کا وعدہ تبھی تو ہے کہ تمہیں مشکل سے گزرنا ہے، جیسا کہ دنیا کے اندر ہے۔ دنیا کا قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو محنت کرنی ہے، وہ دنیا کے لیے محنت کرے، اپنی ذات کے لیے محنت کرے، اور اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے محنت کرے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے محنت کرے۔ دنیا کے اندر کوئی عہدہ منصب پانے کے لیے محنت کرے تو کرنی پڑے گی، اور نہ جانے اس محنت کرنے میں اس کو کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑ جائے، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑ جائے، تو اور وہ راستہ بھی اختیار کرنا پڑے، کیسا راستہ اختیار کرنا پڑ جائے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دیا ہے دین اسلام کا، اعتقادات کا، ایمانیات کا، یہ راستہ دیا ہے کہ اس پر چلو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ بھلائی تمہیں یہ مشکل معلوم ہو، شروع میں ضرور مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی لاپرواہی والی اور غفلت والی زندگی چھوڑے اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر وہ اسی ٹریک پر چلے کہ وہ دین اسلام کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالے، دین اسلام کے اعتبار سے اپنے اعمال اور اخلاق کو سامنے رکھ کر، اللہ کے رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر اور اپنی زندگی گزارے۔ کچھ وقت کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں اس دنیا کے اندر اس دین پر، مذہب اسلام پر، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمارے دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے خاندان والے اگر مقابلے میں ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا کا اس طرح کا معاملہ ہے اکثر لوگوں کا کہ خالق کو راضی کر دیتے ہیں مخلوق کی وجہ سے، مخلوق کو راضی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا چچا شادی میں نہیں آ رہا اس کو راضی کر لے، فلاں شادی میں نہیں آ رہا تو اس کو راضی کر لے، اور سنت رسول کا جنازہ نکلا پڑا ہے تو اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو تو ہم ناراض کر رہے ہیں، اور اپنے خاندان والے لوگوں کو، اپنے قبیلہ اور اپنے عزیز و اقارب کو ہم خوش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، تو یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ اگر کوئی آدمی دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہو تو ہونے دے، کوئی آدمی پیچھے ہٹتا ہو تو ہٹنے دے، لیکن دین اسلام پر اگر مشقت آ رہی ہے تو برداشت کرے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے۔ اور بس یہی پیغام ہے دین اسلام کا کہ کسی کو ناحق پریشان نہ کیا جائے، کسی کو ناحق کسی سے اپنی ذاتی اعتبار سے کسی سے کوئی دشمنی نہ کی جائے، بس یہی باتیں ہیں۔ اور چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان کی شان یہ ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے لیے اپنی جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں اور اس کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔